بنیاد پہ چل رہے ہو، وہ حکومت جو فرضی ہو، وہ حکومت کب ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے خبردار پیر پٹخ کر زمین پر مت چلو. کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے؟ گردن اکڑا کر مت چلو، کیا تمہارا سر پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا؟ تکبر کس بات کا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اے انسان کس بات پر غرور کرتا ہے؟ تو پانچ نجاستیں اپنے اندر لیے کر رہا ہے. بول نجاست، براز نجاست، آدھے پشت نجاست، خون نجاست، مر جائے تو تیرا بدن نجس. انسان پانچ نجاستیں اپنے اندر لیے کر رہا ہے. نجاستوں کا پیکر ہے، نجاستوں کا انبار ہے، نجاستوں کا ایک ڈھانچہ ہے، نجاستوں کا ایک عنوان ہے، اور پھر غرور ہے، تکبر ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کلف کے کپڑے پہن کر خود بھی اکڑے چلتے ہیں. کچھ لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. اللہ کو گردن کلف لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو مغرور لوگ پسند نہیں ہیں. کیا کر رہا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ ہے کیا تو؟ یہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ آئمہ کس بات پر غرور ہے؟ کیوں تکبر کرتا ہے؟ کیوں کسی کو ذلیل سمجھتا ہے؟ کیوں کسی کو حقیر سمجھتا ہے؟ مولا علی کے چاہنے والے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہوئے، مولا نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. اللہ نے اے علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ اللہ نے دو چیزوں سے تمہیں سجا کر بھیجا ہے. ایک تم زاہد دنیا ہو، سب کچھ تمہارے سامنے ہوتا ہے، تمہیں اس پر رغبت ہی نہیں ہوتی. زاہد کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں بی بی پاک دامن کے مزار پہ کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ، روزانہ جا سکتے ہیں تو کیا ہی بات. اور آج میں نے وہاں ایک نکاح پڑھایا تو جان بوجھ کے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے نکاحوں کی تقریبات اب تو اچھے ہال بن گئے نا، اوپر بھی ہال ہے، دائیں بائیں بھی، اس سے اوپر بھی. اپنے گھر کی تقریبات، نکاحوں کی تقریبات سادگی کے ساتھ بیوی کے سائے میں جا کے کریں. مولا علی کی بیٹی ہے، حضرت مسلم کی زوجہ ہے، حضرت عباس کی بہن ہے. حضرت مختار ثقفی نے مکران کے ساحل پر بیوی کے حکم پر بیوی کو پہنچایا. ضرورت نہیں تھی مگر کیا کریں، موجودہ وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے مشہد امام رضا کے حرم کو خط لکھا. جیسے ابھی گئے ہوئے تھے ایسے مشہد یہ پہلے بھی گئے اپنے وزارت اعلیٰ کے زمانے میں جب سی ایم تھے تو انہوں نے وہاں خط لکھا تھا، وہاں درخواست دی تھی کہ حرم امام رضا تصدیق کرے کہ بی بی مولا علی کی بیٹی ہے. تو عثمان بزدار کے زمانے میں، سی ایم عثمان بزدار کے زمانے میں 10 سال بعد جواب آیا. خط میرے پاس موجود ہے. جب میں نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بی بی کے مزار کی جب تعمیر شروع ہو رہی تھی تو اس وقت میں کوئی مسائل تھے، کچھ آپ حضرات جانتے ہیں بہت سارے مسائل تھے. تو پھر ہم نے ایک پریس کانفرنس بلائی کراچی میں. تو معاف کیجیے گا میرے لاہور کے بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کراچی والوں کو زیادہ پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ بات جو آپ کو پتہ ہے. تو میں نے کہا حضور یہ میرے پاس خط ہے، امام رضا کے حرم کا خط ہے، آپ اس خط کو وہاں لے جا کر میری تردید کروا دیجئے، میری تکذیب کروا دیجئے، لکھوا دیجئے کہ یہ شہنشاہ حسین نقوی جھوٹ بول رہا ہے. لیکن الحمدللہ جب وہ فوٹو کاپی لے کر گئے وہاں تو انہوں نے کہا یہ خط ہم نے جاری کیا ہے. اور ایک صاحب نے تو کہا دوبارہ مہر لگا دیں گے اس پہ. تو الحمدللہ حرم امام رضا نے اسی فوٹو کاپی پہ دوبارہ مہر لگائی. وہ دوبارہ مہر لگا ہوا بھی میرے پاس ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے نکاح وہاں رکھوائیے. ظاہر ہے مینجمنٹ سے پوچھ کر انتظامی تقاضوں کو مکمل کر کے بیوی کے سائے میں. بڑا احسان ہے اس گھرانے کا ہمارے اوپر. ہمارے
حج، ہمارے عمرے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا خمس، ہماری نمازیں، ہماری نماز شب، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب لٹکی ہوئی ہیں جب تک کہ انہیں سہارا حب اہل بیت نہ دے۔ لٹکی ہوئی معلق ہے، کبھی بھی تلوار کسی بال میں کسی چیز کو باندھ کے لٹکا دیا جائے، ایک اشارے پہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں قیمتی ہو جاتی ہیں اگر دل و دماغ کے حاکم اہل بیت۔ میں چاہ رہا تھا آیت کے اوپر اور غور کرتا، اس کے پاس اختیار بھی ہے اور حکومت بھی ہے۔ اس با اختیار حاکم مطلق اللہ نے انہیں عظمتوں سے سجایا ہے۔ یا علی تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا، یہ حدیث سن لیجئے پھر میں آپ سے رخصت ہوں۔ دنیا کا ظاہر بنایا ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہوتا ہے، سب تمہارے سامنے ہوتا ہے، مگر تمہیں رغبت نہیں ہوتی۔ علی مولا کو رغبت ہی نہیں۔ فقیروں سے بات کر رہا ہوں یا نہیں؟ جو ارب پتی بھی بیٹھا ہے وہ گردن ہلائے، فقیر ہے نا وہ؟ ہم سب یہاں فقیر بیٹھے ہیں نا؟ اللہ ہم سب کو احساس فقر عطا فرمائے۔ سندھ میں ایک شہر ہے ٹنڈو آدم، اسی کے ساتھ ایک شہر ہے سانگڑ۔ سانگڑ اور ٹنڈو آدم کے درمیان ایک پھاٹک آتا ہے، ریلوے کراسنگ آتی ہے۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، پھاٹک بند تھا تو ہماری گاڑی کو روکنا پڑا۔ پھاٹک پر جو ناٹی سی دیوار ہوتی ہے جس پہ پھاٹک جڑا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اس حلیے میں دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ بھی کوئی مانگنے والا ہے۔ تو اس نے آواز دے کر کہا سلام، میں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا تو پھر اس نے مجھے ناپنے اور تولنے کے لیے کہا یا علی مدد۔ تو میں نے فوراً جواب دیا مولا علی مدد۔ تو وہ دیوار سے کود پڑا اور کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے اپنے دوستوں سے کہا مجھے پہلا فقیر ملا ہے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر دینے والے۔ میں اس کے قریب گیا، وہ بھی میرے قریب آئے، گلے ملے، کشکول لٹکا ہوا تھا جو فقیروں کا حلیہ ہوتا ہے، سادہ لوگوں کا۔ میں نے کہا جی عطا کریں، میں نے کہا عطا کریں۔ کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ موت کی مجلس ہے، نصیحت کی مجلس ہے۔ مولا علی کے لیے مولا نبی نے فرمایا یا علی اللہ نے تمہیں زاہد دنیا بنایا۔ اس نے کہا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں، جب بڑوں کے پاس بیٹھا کرو بولنا بند کر دو، سننا زیادہ کرو۔ ہماری ایک بڑی مصیبت ہے، تھوڑا سا میں افسران سے بھی ایک ہاتھ جوڑ کے اور ادب سے اور محترم اور احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، 16ویں سے شروع ہوتے ہیں اور 22ویں تک جاتے ہیں، انہیں بولنے کی اتنی بیماری ہے، یہ اکیلے ہی کیوں جیے بولے، سب بولے نا تاکہ انہیں کوئی مشکل نہیں ہو جائے کہ جب ہمارے خلاف بات ہو رہی تھی تو تمہیں جی رہے تھے۔ یہ ہمارے جو افسران ہیں نا، یہ ہمارے پولیٹیشنز، یہ وزراء، سیکٹریز، جی جج صاحبان، ہاں انہیں بولنے کا اتنا ہی عادت ہو جاتی ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں خاموش رہا جائے۔ کہیں تو خاموش رہو، کسی اور کی بھی تو سن لو۔ توجہ ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں، پہلی میں آج بتاؤں گا، اس پہ عمل کر لو تو پھر دوسری بتانے کے لیے کوئی فقیر ملے گا۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا ذات کی نفی، اپنی ذات کی نفی کرو، اپنی حیثیت کے قائل نہ رہو۔
بچوں اور جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ایک پلے سے باندھ کر لے گیا نا، دماغ میں اٹھا لے گیا، تو خواجہ صاحب مرحوم مغفور کے درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے جی۔ اپنی ذات کی نفی کا نسخہ دوں بچوں کو، ہر دوسرا بندہ، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو پہلے بندے میں لے لیجیے گا، ہر دوسرا بندہ ایک جملہ بار بار کہتا ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ یہ ذات، اپنی ذات کے قائل ہونے کا اور ذات کے اسیر ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی چیک کر رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی شناختی کارڈ دیکھنا چاہ رہا ہے، کوئی دروازے پہ اسکاؤٹس بیچارے اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں جی، چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے چیک کرو گے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ میں نے ایک بزرگ سے کہا، حضور یہ بڑی بیماری معاشرے میں کیسے نکلیں گے ہم اس سے؟ کہنے لگے کہ آپ سے اگر کوئی کہے یا آپ کسی سے کہنے کا دل کر رہا ہو تو پھر اپنے آپ سے کہو، تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ اگر تم جانتے ہوتے اپنے آپ کو کہ تم کون ہو تو کبھی بھی تکبر بھرا یہ جملہ نہ بولتے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ میری گزارش ہے مولا علی کو خوش کرنے کے لیے ہر کچھ مدت کے بعد جھوپڑی والوں میں، جن کے گھر ٹپکتے ہیں، جن کے گھروں کی چھتیں ٹین کی ہیں، اس آبادی میں کھانا لے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی مشق کریں۔ لوگ نہیں سمجھتے بات کو۔ قلندر کے مزار پہ میں بیٹھا ہوا تھا، شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ یقین جانیے کہ ایک مہنگی ترین گاڑی، میں گاڑی کا نام لینا نہیں چاہتا، اس کی تبلیغ ہو جائے گی، اس کمپنی کی تشہیر ہو جائے گی، ایک مہنگی گاڑی میں ایک بندہ اترا، انتہائی مہنگے اور اچھے کپڑوں میں، جوان تھا، اور سائیں حاجت شاہ کی کافی تھی، وہاں 8 کافیاں ہیں قلندر کی، سائیں حاجت شاہ کی کافی میں بیٹھا ہوا تھا ان کی خانقاہ میں، اور اسی اولیے میں جاتا ہوں، فقیروں کی اولاد۔ تو وہ اپنی گاڑی سے اترا، ہمارے قریب سے گزرتا ہوا، پیچھے جو خانقاہ کے اندر ایک کمرہ تھا، حجرہ تھا، اس میں وہ چلا گیا واپس۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ جانے لگا تو میں نے دیکھا کشکول گلے پہ ڈالا ہوا ہے، وہ قلندر کے فقیروں کا ایک لباس ہے، دھوتی کالی پہنتے ہیں، کالا چولا پہنتے ہیں، وہ پہن کے جانے لگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا حاجت شاہ سے کہ یہ جوان وہی ہے؟ کہنا ہاں یہ وہی ہے۔ میں نے کون ہے؟ بھائی 2000 ایکڑ کا زمیندار ہے، ارب پتی انسان ہے، ہر کچھ مدت کے بعد یہاں آتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی ذات کی نفی کو آتا ہوں، اور اب یہ قلندر کی درگاہ پر باہر سیڑھیوں پر بیٹھ جائے گا کشکول ڈالے، اور میں نے کہا کتنے دن بیٹھے گا؟ کہنا نہیں، یہ ممکن ہے 2 گھنٹے میں آ جائے اور ممکن ہے 2 دن بیٹھے۔ تو میں نے کہا یہ کیا فارمولہ ہے؟ کہنے لگے فارمولہ یہ ہے کہ جب اسے اطمینان ہو جاتا ہے نا کہ میں نے اپنی شخصیت کی نفی کر دی، اب میں تکبر نہیں کروں گا، یہ کہتا ہے میری آج کل غذا، میری غذا پوری ہو۔ مولا علی فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اپنی روٹی کھول کھول کے کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فقیر نے کہا مولا میری کھا لیں، حضرت نے فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام، میں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ مگر تمہاری روٹی نہیں کھا سکتا۔ روٹی کھولنے کے لیے جب گرانوں کو کھول رہے تھے، پوٹلی رومال میں بندی کی تھی روٹی مولا علی کی، ایک گرہ کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی، تو ایک فقیر کی آواز آئی مولا اتنی گراہیں کیوں؟ جب جیسے کھلی تو سوکھی روٹی، اس نے کہا سوکھی روٹی آپ نے اتنی گراہیں کیوں لگائی ہوئی تھی؟ کہنے لگے میں زیادہ گراہیں اس لیے لگاتا ہوں، حسنین اس پہ روغن لگا دیتے، حسنین اسے روغن ہی کر دیتے، میں نہیں چاہتا کہ میری روٹی پہ روغن لگایا جائے۔ مولا کائنات، ذات کی نفی، غرور اور تکبر سے بچنا۔ ویسے بھی مجلس میں بیٹھنے والوں کی یہ کیفیت اور لوگوں کی نسبت اچھی ہے، اس لیے کہ فرش پر بیٹھنے والا تکبر مٹانے کا ایک راستہ فرش پہ بیٹھنا ہے۔ میں بیمار عزیزوں سے نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ فضائل میں تو ممکن ہے آپ کو مجھ سے اختلاف ہو کہ مولانا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے، مگر مصائب میں تو آپ کربلا آ جاتے ہیں نا۔ ایک باپ کی مجلس ترحیم ہے، ایک ماں کی مجلس ایصال ثواب ہے، ایک بھائی کی مجلس ہے نا،
اور رشتے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے. حسین مولا نے کربلا میں سارے رشتوں کو جمع کیا ہے. سارے رشتوں کو جمع کیا ہے. بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. ایک رشتہ رہ گیا تھا ماں. امام حسین حضرت فضہ کو لے آئے تاکہ وہ ماں والا رشتہ بھی آزمائش میں آ جائے. اور پھر صبح سے عصر تک زہرا کے لال نے سارے لاشیں خود اٹھائے. کسی اور کو لاشاں اٹھانے نہیں دیا. تصور تو کریں، کوئی شخص اگر دن میں 4 لاشیں اٹھا لے تو شاید 5ویں لاشیں پر اس کی کمر ٹوٹ جائے اور وہ اپنے عزیزوں سے کہے گا میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ مزید کوئی لاشاں اٹھاؤں. سلام ہو زہرا کے لال پر. صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے. اور اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے. انتا حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا. جب علی ابن حر حضرت حر کے بیٹے نے آواز دی نا بابا میری مدد کیجیے گا، اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں نا، جب حر کے بیٹے نے حضرت حر کو مدد کے لیے پکارا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کتنی جلدی حضرت حر گئے ہوں گے. لیکن جب بیٹے تک پہنچے نا کیا دیکھا؟ حسین نے لاشا اٹھایا ہوا ہے. آگے بڑھ کر حضرت حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے. فرمایا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. جوان بیٹے کی میت باپ کو اٹھانا منع کیا گیا ہے. سلام ہو امام حسین کی مظلومیت پر. جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ کے کہتا کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. مگر یہ قاعدہ یہ قانون تو ہے نا کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. یہ واحد لاشا ہے حضرت علی اکبر کا. جب امام حسین نے اٹھانا چاہا نا تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی. امام نے جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. آواز دے کر کہا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے. واحد لاشا ہے جو امام حسین کے ساتھ جناب زینب نے اٹھوایا ہے اور لائی ہے خیموں کے اندر اور بیویوں کے سامنے خیموں کے درمیان خیموں میں لا کے وہ لاشا رکھا. رو لیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے. ہاں امام حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو رکتے نہیں تھے. زبان پہ شکر کے کلمات تھے، زبان پہ شکر کے کلمات تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. وہ پہلا لاشا جس پر امام کی آنکھوں میں آنسو بہت آئے وہ حضرت قاسم کا لاشا، امام حسن کے یتیم کا لاشا، امام حسین کے بھتیجے کا لاشا، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے پردادا کا لاشا. ایک مرتبہ حضرت قاسم کا لاشا جب امام حسین لے کر آئے تو امام نے غور سے دیکھا اس بچے کی ماں کہاں ہے. ساری بیویاں لائن لگائے کھڑی تھی مولا کا استقبال کرنے، لاشے کا استقبال کرنے. استقبال کے لیے خیموں سے باہر آئی کھڑی تھی مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. تو امام حسین نے جناب زینب کو آواز دے کر کہا بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو جناب زینب نے بیویوں میں ڈھونڈنا چاہا تو ایک بی بی کی آواز آئی. بی بی جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جا کر جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے. شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لے. ایسی ایسی مائیں. دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے جو امام حسین نے اٹھا تو لیا مگر آنکھوں میں آنسو تھے. تیسرے لاشے کا نام بتا دوں، وہ لاشا عباس. اجرکم اللہ. ایک بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں نا، بھائی کے لیے یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بھائی کا لاشا اٹھائے. امام حسین جب پہنچے ہیں حضرت عباس کے قریب تو کچھ وصیتیں فرمائی مولا عباس نے. ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی میرا لاشا خیمے نہ لے جائے. علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں کیونکہ حسین یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے الان انکسر ظہری،
عباس کے گرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. کیونکہ امام حسین یہ کہتے ہوئے آئے تھے تو حضرت عباس نے فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا. لاشا چھوڑ کر آ گئے. رو لیے آپ. چوتھے لاشے کا نام بتاؤں. وہ لاشا چھوٹا بہت تھا, وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. علی اصغر کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کچھ لوگوں کو میں بے چین ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عزیزانو یہی محبت کی علامت ہے. اللہ آپ کو کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. میرے مولا نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا. یہ بچہ کچھ دیر پہلے تک جو تڑپ رہا تھا وہ اب بابا کی گود میں سو رہا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے, دو دقیقے اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. 6 محرم کو چند سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا, محرم کی 6 تاریخ تھی, چند سال پہلے کی بات ہے. مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بڑی بہن باجی سے کہا باجی مجھے مچھلی تل دو. تو دادی تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی, تخت ہوتا ہے نا گھروں میں, دادی تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی. ان کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے, ربیع الاول ہو یا محرم, حرام ہے وہ ربیع الاول ہو یا محرم ہو, تو مچھلی تو حلال ہے تو یہ محرم میں کیوں نہیں کھا سکتے. تو دادی الجھ کے کہنے لگی بیٹا تم آج کے جوان ہماری کہاں بات مانو گے, جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ. تو مولانا مجھے دادی نے آپ کے پاس بھیجا ہے, میں مچھلی کھا لوں. وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے روتے ہوئے اس سے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں آتا, تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا دادی کی بات مان لو. امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترون کیف یتلقا, دیکھ نہیں رہے